حاجی صاحب کے ساتھ ہم پھرے 150 سے زیادہ ملکوں میں، کہیں کسی جگہ کسی ایئرپورٹ پہ 1 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا تھا ہمیں گزرنے میں۔ وہی پگڑی، وہی لباس، ہر جگہ ایئرپورٹ پہ ہم سے پوچھتے تھے کچھ لوگ آ کے کہ یہ سفید کپڑے تم لوگوں نے کیوں پہنے ہوئے؟ میں نے کہا کیوں، تمہیں کیا لگتا ہے؟ کہتا بس ہم سب کا دل تمہاری طرف کھنچ رہا ہے۔ یہ گرو کون ہے؟ یہ بڑے، ہمیں ان کا پاؤں چھونے دو، کوئی کہتا ہمیں ان کا ہاتھ چومنے دو، کوئی کہتا ایک تصویر لینے دو۔ سنت میں یہ کشش ہے، یہ سنت کی جاذبیت ہے، سنت والی زندگی۔ ہمارے ایک صاحب اپنے 2 ملازم کے ساتھ ایک ملک میں گئے، وہاں اس ملک میں بڑی تلاشی لیا جاتا تھا ایئرپورٹوں پہ، تو وہ 2 ملازم جو ہے وہ اس ملک کے لباس پہن کر اور بار بار اپنے مالک سے کہیں کہ صاحب آپ بھی اگر ہماری طرح لباس پہن لیتے تو اچھا ہوتا، آپ کی وجہ سے ہمیں وہاں تاخیر ہو جائے گی۔ وہ مالک جو ہے شلوار کرتا اور ٹوپی، داڑھی بھی اس کی پوری تھی، وہ کہے یار اللہ مالک ہے کوئی بات نہیں۔ یہاں سے جاتے ہوئے اس نے حاجی صاحب سے کچھ دعائیں وغیرہ پوچھ لی تھی، حاجی صاحب نے دعائیں بتلا دی تھی کہ یہ دعا پڑھتے رہنا۔ وہ اپنا دعائیں پڑھتا گیا۔ کہتا ہے جب وہاں ہم پہنچے، وہ ہر تھوڑی دیر بعد آ کے کہیں کہ صاحب آپ اگر لباس بدل لیتے، ہمارا والا ہمارے پاس ہے، ایک سوٹ پہن لیں۔ وہ کہتے نہیں یار اللہ مالک ہے، اللہ مالک، اللہ مالک، کہتے کہتے وہاں پہنچ گئے۔ جب پہنچے تو اس نے کہانی سنائی کہ ایئرپورٹ پہ جب ہم لائن میں کھڑے تھے تو جو خاتون امیگریشن میں وہاں آگے بیٹھی ہوئی تھی، اس نے یوں لائن کو دیکھا تو دیکھتے دیکھتے میرے اوپر اس کی نگاہ ٹک گئی اور مجھے انگلی کے اشارے سے اس نے یوں کہا باہر ہو جاؤ، باہر ہو جاؤ۔ تو اب وہ جو میرے دونوں ساتھی تھے سوٹ والے، وہ ان کے مینیجر تھے اور ان کے پاس نیشنلٹی بھی کسی اور ملک کی تھی، پاکستانی نہیں تھی، اس کے پاس تو پاکستانی تھی۔ کہنے لگا کہ وہ دونوں بڑے پریشان ہو گئے کہ وہ صاحب کو تو اب لے گئے، پتہ نہیں اب کتنا دیر اوور کریں گے۔ کہتے مجھے اس نے بلایا اور بلا کر جو ہے آگے اشارہ کیا آگے آ جاؤ۔ میں سیدھے سارے لائن کو کراس کر کے آگے گیا۔ اس نے کہا پاسپورٹ لاؤ۔ میرا پاسپورٹ دیکھا، مجھے دیکھا اور میرے پاسپورٹ پہ فوراً اسٹیمپ لگایا، کہتے جاؤ تم۔ میں وہاں سے گیا باہر، اپنا سامان جہاں بیگ تھا بیگ لے کر میں 2 منٹ میں باہر آ گیا۔ اور وہ میرے ساتھی سمجھ رہے ہیں مجھے کہیں لے گئے شاید، انہوں نے دیکھا میرا پاسپورٹ کہ ایک آدمی کے ساتھ مجھے بھیج دیا انہوں نے، تو مجھے تو بھیجا انہوں نے سامان کے پاس، میں سامان لے کر باہر آ گیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ باہر میں ان کا انتظار کروں تو یہ اچھا نہیں ہے، ہوٹل میں جانا ہے تو ہوٹل ان کو بھی پتا وہ آ جائیں گے، میں اپنا ہوٹل پہنچ گا۔ وہ گھنٹوں بعد آئے اور آ کر سر ان کے جھکے ہوئے، کیونکہ ان کا تو سارے کپڑے شپڑے اتور کے انہوں نے پوری اچھی طرح جیسا وہ لیتے تھے وہ اس طرح انہوں نے ان کی تلاشی لی، مشینوں میں گزارا، پتہ نہیں کیا کچھ کیا ان کو۔ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا یہ تیرا کمال نہیں ہے۔ وہ مجھے کہانی سنا رہا تھا کہ یہ ہوا اور وہ شرمندہ۔ اسے نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ اللہ مالک ہے؟ تجھے پتہ ہی نہیں کہ ان لباس میں کیا طاقت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لباس میں کیا قوت، کیا کشش ہے۔ اس عورت کو کیا تھا کہ پورے لائن میں سے ایک آدمی کو باہر نکال کے اپنے پاس بلا رہے۔ حضور کی سنت داڑھی میں کشش ہے، حضور کے لباس اور ٹوپی میں کشش ہے، جاذبیت ہے، یہ دلوں پہ قبضہ کر لیتی یہ سنت لباس۔ جو سنت لباس سنت شکل صورت کو اختیار کر کے ڈرتا رہتا ہے، اللہ اس پر خوف مسلط کر دیتے ہیں، اللہ اس پر خوف مسلط کر دیتے۔ اور ہم نے دیکھا سب جگہ، میں نے بتایا نا کہ 1 سے 2 منٹ ہمیں نہیں لگتا تھا، اس لیے کیا فرمایا، حسنت علانیت، جو اعلانیہ اعمال ہم کریں وہ خوبصورت بنا کر پیش کریں، ایسا خوبصورت بنائے کہ لوگوں کے دل کھنچے اس کی طرف، اس کی خوبصورتی میں لوگوں کے دل کھنچیں گے، اس کی طرف آگے بڑھیں گے۔ واستقامت طریقتہ، اور راستہ سیدھا اختیار کریں۔